Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، قرآن مجید فرقان عظیم کی جو آیہ مقدسہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر تلاوت کی گئی تھی، اس جمعۃ المبارک میں بھی برکت کے طور پر عنوان کے لیے اسی آیت کا انتخاب ہوا۔ آیت کا لفظی ترجمہ آپ نے سماعت کیا تھا، الیوم، آج کا دن، اکملت لکم دینکم، اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام تمہیں دے کر میں تم سے راضی ہو گیا۔ اسی آیت کے تحت اللہ کے محبوب صحابی خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کی گئی تھی، اور بات یہاں پہنچی تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی موجودگی میں آپ کو نماز کے لیے امام مقرر فرمایا، اور وہ مسئلہ کہ جس پر خطرہ تھا اور خدشہ تھا، جس کا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو، یہ مسئلہ حل نہ ہو تو قیامت تک جنگ، لڑائی اور افراتفری کا خوف تھا، جسے اللہ کے محبوب نے اپنی موجودگی میں بڑے احسن اور بڑی افضلیت کے ساتھ حل کیا، اور صحابہ کی موجودگی میں کیا۔ جس نے بھی خدشے کا اظہار کیا، اللہ کے محبوب نے اس کا جواب دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل امام ہو، عام مسئلہ ہے، اصل امام ہو تو کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا، اور اہم ترین مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ نبی موجود ہو تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ نبی خود امامت فرمائیں گے اور باقی سب مقتدی بنیں گے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی بھی موجود ہیں اور آپ امامت بھی فرما رہے ہیں۔ یہ عظمت صحابہ کے اندر اگر کسی کو ملی وہ ابو بکر صدیق۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت کا حکم دیا، آپ نے گزشتہ جمعے کے اندر سماعت کیا تھا۔ 17 نمازیں، ہر نماز ہی بے مثال تھی جس کی امامت ابو بکر صدیق نے فرمائی۔ ہر نماز ذکر کے لائق ہے، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر ان 17 نمازوں میں سے ایک نماز یا وقت نے گنجائش دی تو 2 نمازوں کا ذکر کروں گا، باقی ساری نمازوں کو اسی پر قیاس کریں کہ یہ 1-2 نمازیں کس شان سے ہوئی تو باقی بھی اسی شان سے ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ آپ علیل ہوئے اور اللہ کی بارگاہ سے امامت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مانگ کر بیماری لی، ورنہ
ہمارے آقا تو وہ اللہ کے محبوب ہیں جن کے لعاب دہن میں اللہ نے شفا رکھی، بیماری کا وہاں گزر نہیں، جہاں جبریل امین کا بغیر اجازت کے گزر نہیں، وہاں بیماری کا کیا کام۔ لیکن بیماری اختیار فرمائی کچھ مسائل حل کرنے کے لیے، بستر علالت پر ہیں تو امامت کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا۔ 17 نمازوں میں سے ایک ایسی نماز آئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی شرعی مجبوری کے پیش نظر نماز کے لیے، امامت کے لیے وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ تمام صحابہ کرام انتظار میں ہیں۔ یہ امت مصطفیٰ کے لیے بھی درس اور سبق ہے۔ یہاں ایک لمحہ، ایک منٹ اگر تاخیر ہو جائے تو ایسے ایسے لوگوں کو مصلی کی طرف دعوت دی جاتی ہے جنہیں پتہ ہی نہیں امامت ہے کیا۔ امامت کوئی معمولی بات نہیں، امامت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے، اور اس وراثت کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ صرف میری امت کا عالم اس کا اہل ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ وقت جاتا ہے تو جاتا رہے، امام نہیں آیا تو نہ آئے، کسی ایسے ایرے غیرے کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے نہ ہو کہ نماز برباد ہو جائے۔ امام نہیں آیا تو آپ اپنی نماز پڑھیں گے، نماز ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بنیاد ہے۔ کسی شرعی مجبوری کے پیش نظر آپ حاضر نہ ہوئے تو صحابہ کرام چاہتے تو اللہ کے محبوب سے یہ پوچھ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نہیں آئے، شکایت کر سکتے تھے، لیکن صحابہ بھی جانتے تھے کہ مقام نبوت کیا ہے اور مقام ابو بکر صدیق کیا۔ پوچھنے کے لیے نہیں، سب نے کہا حضور تو علیل ہیں، وہ امامت کے لیے تشریف نہیں لا سکتے، ہم انہیں جا کر یہ سوال کریں کہ ہمارا امام نہیں آیا۔ امام کا مقام سرکار سے پوچھئے۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ جمع ہو گئے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، کتنا خطرناک وقت ہوگا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم نکل رہا تھا اور امام صاحب ابو بکر صدیق تشریف نہ لائے۔ صحابہ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا ہوگا، اوپر نیچے آگے پیچھے دیکھا ہوگا، وہ میں اور آپ کسی امام کے منتظر نہ تھے، حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت انتظار کر رہی ہے کہ جو مدینۃ المنورہ میں منبر رسول پر بیٹھے ہوں، نگاہ اٹھائیں تو ایران کے محاذ پر پڑتی ہے، اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کدھر، مولائے کائنات موجود ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جبریل امین سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی علی المرتضیٰ آپ بتا سکتے ہو کہ جبریل امین کہاں ہے؟ آپ نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آپ نے اس کھڑی شخصیت سے اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں نے جب اوپر دیکھا تو عرش معلیٰ کو دیکھا ہے، جب نیچے نگاہ کی تو تخت سرا پر نگاہ پڑی، جب آگے پیچھے دیکھا تو مشرق اور مغرب پر نگاہ پڑی۔ ایسی نگاہ رکھنے والے امام کا انتظار کر رہے ہیں، یہ نگاہیں اٹھی ہوں گی، عشرہ مبشرہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے، اللہ کے محبوب موجود ہیں۔ صحابہ یہ سمجھ کر کہ حضور بیمار ہیں، ہم انہیں مزید پریشان نہیں کریں گے، آپس میں مشورہ کیا کہیں نماز کا ٹائم نہ نکل جائے، ہم آپس میں مشاورت کے ساتھ کسی کو امام بنا لیتے ہیں۔ اور سب نے جب مشاورت کی تو امامت کے لیے عمر ابن خطاب کا نام آیا کہ آپ امامت فرمائیں۔ ابو بکر صدیق نہیں آ سکے تو آپ امام ہیں۔ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، جب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر
کی آواز بلند ہوئی تو یہ آواز اور صدا یہ کوئی عام نہ تھی، عمر ابن خطاب کی آواز تھی، جس کی گونج سے فضا معطر ہو گئی، حجرہ مقدسہ تک آواز پہنچی تو اللہ کے محبوب حجرے سے ہو کر فرماتے ہیں لا لا لا، 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہم، کہ کسی قوم کو یہ مناسب نہیں کہ میرا ابو بکر صدیق دنیا میں موجود ہو اور امامت کوئی دوسرا کرے۔ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان، صحیح ستہ کی حدیث کی کتاب بخاری کے اندر امام کا مقام دیکھیے اور انتظار دیکھیے۔ فقہا نے اسی حدیث کو لے کر فقہا نے بھی بحث کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اہم ترین مسائل نکال کر ہمارے سامنے رکھے، ورنہ ہم کہاں بھٹکتے پھرتے مسائل کے لیے۔ یہ فقہا کی کاوشیں، محنتیں اور دن رات کی لگن دین اسلام سے کہ مسائل کو تشت میں رکھ کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ فقہا نے جب یہ حدیث پڑھی، سامنے رکھی، اب سوال پیدا ہوا کہ وہ تو زمانہ نبوت تھا، صحابہ اکرام جلیل القدر جو ہر صحابی امامت کے لائق تھا، پھر بھی اصل امام کی انتظار اتنی کہ دوسرے کو اجازت نہ مل سکی۔ اب اگر ایسا ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ فقہا نے لکھا، فتویٰ ہے اس بات پر، امام اگر نہیں آ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے تو کم از کم 5 منٹ انتظار کرو امام کا، آئے 5 منٹ میں نہیں آیا تو پھر فیصلہ کرو کہ کسی اور کے سپرد امامت کرو، وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے۔ یہ منصب نبوت ہے، مصلی پر کھڑا ہو جانا یہ معمولی بات نہیں، وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس میں 7 شرائط پائی جاتی، اور جس کو ہر نمازی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ افضل ہے، اسی لیے تو امام منتخب ہوا اور ہر لحاظ سے افضل ہے۔ ہمارے استاد گرامی مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے جب فقہ کی بات فرماتے کہ امام لٹھے کا کپڑا ہے، تھوڑا سا داغ بھی ہو تو لٹھے کے کپڑے پر دور سے دکھائی دیتا ہے۔ عام آدمی بڑے سے بڑا گناہ کرے، کوئی ذکر بھی نہیں کرتا فلاں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، امام سے تھوڑی سی لغزش ہو جائے تو سارے نمازیوں کے اندر، محلے کے اندر چرچا ہو جاتا ہے، ذکر ہوتا ہے یہ گناہ۔ تو فرمایا کہ لٹھے کے کپڑے کی طرح ہے، تھوڑا سا داغ بھی ہو تو سب کو نظر آ جاتا ہے، امامت معمولی کام نہیں۔ یہ اللہ کے محبوب نے بتایا کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے عمر جیسے لوگ بھی امامت نہیں فرما سکتے، اور یہ تیری میری بات نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ تو مصلی امامت تھا، ابو بکر صدیق کا منصب تو بارگاہ نبوت میں اتنا بلند تھا کہ اللہ کے محبوب خود صحابہ کو آپ کی فضیلتیں بیان فرما کر سناتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے پاس سے راستہ مدینہ طیبہ کے بازار کا جاتا تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بازار میں آتے جاتے دیکھ رہے تھے۔ کون سا صحابی گزر گیا، اتنے میں 2 صحابہ آئے، ایک اپنی چادر کو لپیٹ کر اپنے آپ کو ایسے چھپایا ہے کہ دوسرا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا یہ کون آ رہا ہے۔ 2 صحابی، ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی، حدیثوں کے راوی اور بڑے بزرگ متبع سنت اور بڑے فقیہ حضرت ابو دردہ، علم کا پہاڑ تھے۔ آپ بھی آ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک شخصیت اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر، یہ ابو بکر صدیق کی عادت ہوتی، جتنا منصب بلند تھا اتنی ہی عاجزی اور انکساری تھی کہ اپنے آپ کو لپیٹ کر حضرت ابو دردہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ادھر حجرہ مبارک کا وہ دروازہ کھلا، سرکار
حجرے سے باہر نکلے، دروازے سے باہر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں جو صحابہ کوئی بازار میں جا رہا ہے، کوئی بازار سے سامان لے کر آ رہا ہے۔ اتنے میں یہ دو صحابی آئے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ آگے آگے چلتے ہیں، ان کے پیچھے چادر میں لپٹے ہوئے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو اللہ کے محبوب نے حدیث کے الفاظ ہیں، پکارا یا ابا درداء، اے ابو درداء۔ حضرت ابو درداء عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب آئے، آقا کیا حکم ہے، کیوں بلایا؟ اللہ کے محبوب کے قریب آئے تو دیکھا کہ نبوت کی آنکھوں میں غیظ و غضب ہے، اور ایسے غضب کے اندر جواب دیا ابو درداء۔ اپنے پیچھے دیکھتا کون آ رہا ہے؟ عرض کی آقا ابو بکر صدیق ہیں۔ فرمایا کہ اے ابو درداء، سارے صحابہ کو میرا یہ پیغام سنا دو اور خود بھی سنو، جب گھر سے نکلو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، بازار میں جاؤ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ لیا کرو، جہاں میرا ابو بکر ہو اسے آگے کر دیا کرو، خود اس کے پیچھے چلا کرو۔ تمہیں کیا خبر ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ آج ٹگے ٹگے کی باتیں آپ کی بے ادبی میں کی جاتی ہیں، خلفائے راشدین پر آوازیں کسے جاتے ہیں۔ مقام صدیق کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم سے پوچھئے کہ جب راستے میں چلتے ہوئے گوارا نہیں کہ جہاں میرا ابو بکر ہو کوئی اور دوسرا صحابی آگے چلے، فرمایا ابو بکر صدیق کو آگے کیا کرو، خود پیچھے ہو جایا کرو۔ یہی مسئلہ خلافت کے وقت حیدر کرار مولا کائنات، منبع جود و سخا، امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا۔